آقا کی آمد پہ سب نے خوشی کا اظہار کیا. فرمایا یہ کون آیا جدی خاطر فضاوا مسکرا پیا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ چاولا نہیں سبحان اللہ نا, اللہ کی رضا کے لیے کہ دو سبحان اللہ. یہ کون آیا جدی خاطر فضاوا مسکرا پیا. اور تمہیں بڑے پتے کی بات سناؤں. سعد ندیم صاحب, میں قاضی صادق صاحب تھے یہاں دلولہ میں بہت چھوٹا سا تھا. حضرت قبلہ سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ میں اور سید شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں ساتھ آئے. اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہی اشعار اس وقت میں نے یہاں پڑھے تھے. آپ کو تو یاد نہیں ہے, مجھے یاد ہے. اور آج یہیں دلولہ میں بیٹھ کے وہ اشعار مجھے پرانے یاد آ گئے. یہ کون آیا جدی خاطر فضاوا مسکرا پیا. گٹاواں نور برساون ہوا مسکرا پیا. جتو بھی لنگ دی جاندی او سواری کملی والے دی اتاواں بن گیا جنت دے رہواں مسکرا پیا. میرے آقا کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا. کیوں خوشی نہ ملے, کیوں خوشی کا اظہار نہ کرے. اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے حالات یہ ہیں, ہر طرف گمراہی ہے, ہر طرف بے حیائی ہے, ہر طرف کفر و ضلال ہے. اللہ کے محبوب آئے, ساری کائنات کو روشنی مل گئی, نور مل گیا. کیا مل گیا؟ سعد ندیم صاحب وقت زیادہ کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں جلدی جلدی کام ختم ہو جائے. اللہ کے محبوب آئے, روشنی لے کر آئے. آنے کا مقصد کائنات کو روشنی دینے تھی. کیسے روشنی ملی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے. اللہ کے محبوب آئے, ہمیں انسانیت سکھائی, ہمیں روشنی ملی. اللہ کے محبوب نے قرآن دیا, اللہ کے محبوب نے کلمہ دیا, اللہ کے محبوب نے ہمیں ہدایت دی. پھر کیسے ہدایت ملی؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب کے آنے کے بعد ہم نے گمراہی کو چھوڑا, ہدایت کو قبول کیا. ہم نے کفر کو چھوڑا, اسلام کو قبول کیا. ہم نے ساری گمراہیوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں آئے. تو پھر کیا ہوا؟ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا.
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ کے محبوب کے آنے سے ساری کائنات کو روشنی مل گئی، اور پتے کی بات علماء کی موجودگی میں دینے لگا ہوں۔ یہ ایسی روشنی نہیں کہ ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام آئے روشنی لے کر، لیکن آگے دوسرے پیغمبر آئے، آدم کی روشنی ختم، دوسرے پیغمبر کی روشنی شروع۔ نوح علیہ السلام کے آگے ان کی روشنی ختم، دوسری روشنی شروع، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نہیں، میں اس لیے روشنی لے کر آیا ہوں، لیکن یاد رکھو میری روشنی بھی ختم ہونے والی ہے، میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، وہ احمدی روشنی لے کر آئے گا، محمدی روشنی لے کر آئے گا۔ وہ ایسی روشنی ہے کہ جب سے لے کر آیا ہے چل رہی ہے، آگے بھی چلے گی، قیامت تک چلتی رہے گی، اور پھر اسی روشنی کو لے کر ہم سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ صحابی کیا کہتا ہے؟ حضرت حسان جو حضور کے شاعر تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں مسجد میں نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتے؟ وہ جی وہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے نعتیں سننے کا۔ میں نے کہا جاؤ ذرا جا کر حضرت حسان کو دیکھو، میرے آقا کے سامنے اللہ کے محبوب نے ان کے لیے منبر کو بچھوایا، حضرت حسان کو بٹھایا، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا او حسان ذرا جواب دو ان کو جنہوں نے میری قبا کی ہے، میرے بارے میں مجھے اشعار پڑے ہیں، ذرا ان کو جواب دو۔ حضرت حسان بیٹھ کر جواب دیتے، وہی حضرت حسان کھڑی ہیں، زبان سے جملہ نکلا، کیا جملہ تھا؟ میں جملہ دینے لگا ہوں۔ حضرت حسان کہتی ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب۔ عربی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ علماء سمجھ رہے ہیں، قرآن عربی، ہمارے آقا عربی، جنت میں جائیں گے جنت والوں کی زبان، وہاں یہ ڈیس میں سر ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو دروازے کے اوپر، جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں اور وہ ہمارا استقبال کریں، کہیں اور پوچھیں ہماری خیریت، کیف حالک، تو اب بس یہ سیر کھورکاں جی ایسا تو نہیں پتہ جی کیا کہتے۔ یا اللہ عربی سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ فرمایا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو ساری روشنیاں آئیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی روشنی لے کر آیا، لیکن اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ ایسا سورج آیا، ایسا چاند آیا، دنیا کا چاند بھی اپنا وجود نہیں دکھا سکتا۔ جب سورج آ جاتا ہے چاند اپنی شعاعیں کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب ایسے سورج بن کے آئے۔ میری اور آپ کی اماں جان، کائنات کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ سب کے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ اور لوگوں یاد رکھو، ایک آپ کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لیکن ذرا فرق دیکھو، آپ کا سورج رات کو غروب ہو جاتا ہے، میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے۔ افلت شموس الاولین وشمسنا، ایسی روشنی لے کر آئے ابداً علی افق البقاء لا تغربو۔ ذرا آپ کے ذوق کے لیے مجھے وہ شعر یاد آیا، ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اللہ کی محبوب کی یاد میں، یوں اشعار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا، لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا فسبیل عرفان نبیین ما وجدا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نبیوں کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ اسی مجلس کے اندر خلیفہ اول، وفاؤں کا بادشاہ، سبحان، وفاؤں کا بادشاہ، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی صدیق نے اس وقت اقرار کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے، بستر نبی کو لو لگایا صدیق نے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتی ہے، کہتے میرے ساتھی تو نے حق ادا کر دیا، لیکن یاد رکھو تو کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب نہ آتے ہم نبیوں کو نہ پہچان سکتے۔ یاد رکھ میں صدیقی جذبے سے کہنا چاہتا ہوں، کیا فرمایا کہ لولا اقام اللہ دینا باحمد فلم یشرب الزمان شربتا بوحدت ابدا۔ حسانی جذبے سے کہا ہے، ذرا صدیقی جذبہ بھی سن لو۔ میں صدیقی جذبے سے کہتا ہوں اگر اللہ کے محبوب اس دنیا میں نہ آتے، اللہ کے محبوب کے نہ آتے تو یاد رکھو ہم اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ اللہ کے محبوب آئے، ہمیں اللہ کی پہچان مل گئی، سبحان۔